تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ گوہر شاہی مذہب یا فتنہ گوہر شاہی یہ سن 80 اور 90 کی دہائیوں میں عروج حاصل کرنے والا ایک باطل مذہب ہے جس نے پاکستان کے علاقوں حیدرآباد اور کوٹری میں جنم لیا۔ یوں تو یہ فتنہ اس کے بانی ریاض احمد گوہر شاہی کی موت کے ساتھ ہی کافی حد تک معدوم ہو چکا تھا، لیکن سوشل میڈیا نے ایک مرتبہ پھر اس مردہ اور باطل فتنے میں روح پھونک دی ہے۔ دوستو، ہم پہلے بھی اس فتنے اور اس کے بانی ریاض احمد گوہر شاہی پر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، لیکن آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ایک ایسے شخص کو بے نقاب کرنا ہے کہ جو دینی اسکالر یا صوفی بزرگ کے بھیس میں ہمارے موبائل فونز تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ ہمارے بہت سے نوجوانوں اور بزرگوں کو بھی یہ معلوم نہیں کہ سوشل میڈیا پر قیامت کی نشانیاں، دینی احکامات اور مسائل سمجھانے والا یہ آدمی در حقیقت ریاض احمد گوہر شاہی کا نمائندہ اور اس کا جانشین ہے، جو نہ صرف ریاض احمد گوہر شاہی کو خدا تسلیم کرتا ہے بلکہ یہ ہر اس شخص کو مشرک کہتا ہے کہ جو اس کی ربوبیت کا قائل نہیں، جس کا یہ ایمان نہیں کہ گوہر شاہی رب الارباب ہے، وہ کنجر ہے، حرامی ہے۔ یہ تو تعلیمات گوہر شاہی ہیں۔ سرکار گوہر شاہی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے۔ مجھے اللہ نے کہا، میں نے قسم اٹھائی ہے سرکار کی اور یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ دوستو، آخر کون ہے یہ یونس الگوہر؟ کس طرح یہ ہماری نوجوان نسل میں مقبول ہوا اور کیسے یہ ہماری نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا سبب بن رہا ہے؟ یہ تمام باتیں ہم جانیں گے آج اپنی اس حیران کن ویڈیو میں۔ دوستو، کچھ عرصہ قبل مجھے اپنے واٹس ایپ پر ایک ویڈیو موصول ہوئی جس میں یہ شخص یعنی یونس الگوہر درود شریف پڑھنے کے فضائل بیان کر رہا تھا۔ میں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے تواتر کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس کی ویڈیوز نظر آنے لگیں، جن میں یہ کہیں قیامت کے آثار سنا رہا ہوتا ہے تو کہیں روحانی اور صوفیانہ باتیں بیان کرتا ہے اور بین الاقوامی سازشوں پر تبصرے کرتا بھی دیکھا جاتا ہے۔ ہماری نوجوان نسل اس بات سے بے خبر کہ یہ آدمی کون ہے، اس کے عقائد کیا ہیں اور اس کا تعلق کس مذہب سے ہے، یہ جانے بغیر ہی اس کی ویڈیوز نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ اپنے واقف کاروں کو فارورڈ بھی کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم یونس الگوہر کی بات کریں، یہاں ہم آپ کو تھوڑی سی معلومات فتنہ گوہر شاہی کے بارے میں بھی فراہم کرتے چلیں۔ دوستو، 90 کی دہائی میں ہمیں پاکستان کی دیواروں پر ایک عبارت لکھی نظر آتی تھی، چاند پر جس کی تصویر نظر آئی گوہر شاہی، یعنی گوہر شاہی کے مریدین اور پیروکار یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ریاض احمد گوہر شاہی در حقیقت امام مہدی ہے، جس کی نشانیاں قدرت کے مظاہر جیسے چاند، سورج اور حجر اسود میں بھی نظر آتی ہیں۔ یوں تو ایسے بہت سے باطل مذاہب ہیں کہ جن کی شروعات دعوی مہدیت سے کی گئی، جیسے قادیانی مذہب کی شروعات مرزا غلام احمد قادیانی کی دعوی مسیح موعود سے ہوئی۔ وہیں بلوچستان میں پایا جانے والا ذکری مذہب محمد جون پوری کے دعوی مہدیت سے شروع ہوا، جبکہ بہائی مذہب بھی بہاءاللہ کے جھوٹے دعوی مہدیت کا شاخسانہ ہے۔ تاہم جو بات گوہر شاہی مذہب کو ان تمام باطل ادیان سے جدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خالصتاً پاکستانی فتنہ ہے، جس کی جڑیں سندھ کے شہر کوٹری میں موجود ہیں۔ یہ یہاں سے نکلا، یہیں پروان چڑھا اور آج دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل چکا ہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی پاکستان کے گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ یہ ابتدا میں ویلڈنگ اور گاڑیوں کی مرمت کا کام کیا کرتا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کام میں کوئی خاص اسکوپ نہیں ہے تو پھر یہ اپنے آبائی پیشے یعنی جعلی پیری مریدی کی جانب لوٹ آیا۔ شروعات میں اس نے ایک صوفی اور ولی کی حیثیت سے شہرت سمیٹی، تاہم بعد میں اس نے متنازع اور کفریانہ دعووں کی ابتدا کر دی۔ کبھی اس نے امریکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے دعوے کیے تو کبھی اپنے مریدین کے ذریعے خود کو امام مہدی کہلوایا، جبکہ بعد ازاں یہ دعوی ربوبیت بھی کر بیٹھا۔ یہ آدمی کہتا تھا کہ قرآن کے 30 نہیں بلکہ 40 سپارے ہیں، یہ اضافی 10 سپارے کون سے ہیں یہ بھی صرف گوہر شاہی ہی جانتا تھا۔
یہ اپنے مطابق کوئی بھی آیت گڑھ لیا کرتا اور بعد میں کہہ دیتا کہ یہ قرآن کے ان مخفی سپاروں میں موجود ہے کہ جس کا علم صرف مجھے ہے۔ مختلف مسالک کے علماء کی جانب سے ریاض احمد گوہر شاہی کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی سنگین مقدمات میں نامزدگی کے نتیجے میں یہ آدمی برطانیہ منتقل ہو گیا اور سن 2001 یعنی اپنی موت تک برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں مقیم رہا۔ پاکستان میں اسے 60 سال قید اور ایک بھاری جرمانے کی سزا سنائی گئی اور اس کی کتابیں ممنوع قرار دی گئیں۔ گوہر شاہی کی موت کے بعد اس کے مریدین نے اسے کوٹری میں دفن کر دیا اور یہیں اس کا مزار بھی موجود ہے، لیکن یہاں اس کا عرس نہیں منایا جاتا کیونکہ گوہر شاہی کے پیروکار یہ مانتے ہیں کہ گوہر شاہی مرا نہیں بلکہ وہ اپنے مادی جسم کے ساتھ پردے کی حالت میں ہیں۔ ریاض احمد گوہر شاہی کی موت کے بعد عوام و خواص نے یہ سمجھا کہ یہ فتنہ اب ختم ہو چکا ہے کیونکہ اس کے ماننے والے منتشر ہو چکے تھے اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی خبر سننے کو ملتی تھی۔ تاہم دور حاضر میں سوشل میڈیا نے اس فتنے کے احیاء میں مرکزی کردار ادا کیا۔ دوستو، آج یوٹیوب پر ان کا ایک چینل ایلرا ٹی وی بہت زیادہ سرگرم ہے، جہاں گوہر شاہی کا جانشین یونس الگوہر نوجوانوں یا کم علم افراد کو گمراہی کی جانب مائل کرتا ہے۔ دوستو، یونس الگوہر کے عقائد بالکل واضح ہیں۔ یہ اپنے پیر و مرشد ریاض احمد گوہر شاہی کو رب کا بھی رب کہتا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ یہ باقی تمام مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دیتا ہے۔ اس وقت سرکار گوہر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے۔ ایک عورت کے 2 شوہر نہیں ہو سکتے، تو ایک انسان کے 2 رب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا جو قد ہے، اللہ کی جو ہائٹ، وہ زیادہ بڑی نہیں ہے، 7 فیٹ ہوگی، 7 فیٹ لانگ، کہ وہ تو ایک نوجوان لڑکا ہے۔ مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ جب یہ بات ہو گئی کہ گوہر شاہی رب الارباب ہیں، اس کے بعد اب نہ اللہ کو زیب دیتا ہے، نہ کسی نبی یا امام الانبیاء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت یا الوہیت کی بات کرے۔ یعنی ان میں سے تو کسی نے کسی کو جو ہے پاگل کتے نے نہیں کاٹا، کیونکہ اللہ جو ہے ذہنی مریض ہے، ذہنی مریض ہے، سائیکو، ذہنی مریض ہے، سائیکو۔ جس کا یہ ایمان نہیں کہ گوہر شاہی رب الارباب ہے، وہ کنجر ہے، حرامی ہے۔ یہ تو تعلیمات گوہر شاہی ہیں۔ دوستو، یہ جو باتیں آپ نے سنی، یونس الگوہر سرعام بیان نہیں کرتا بلکہ عام مسلمانوں کے سامنے یہ دین اسلام کی شعائر، عبادات کے فضائل اور قیامت کی نشانیاں اور آثار بیان کرتا ہے۔ ہمارے عام لوگ اسے ایک مخلص اور دیندار بندہ سمجھتے ہوئے اس کی ویڈیوز بھی آگے سے آگے شیئر کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ آہستہ آہستہ ان کے دلوں کو فتنہ گوہر شاہی کی جانب مائل کر رہا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ نوجوانوں میں مقبول اس لیے ہے کہ یہ سیاسی جماعت تحریک انصاف کی کھل کر حمایت کرتا ہے، لہٰذا بہت سے نوجوان اس کی حقیقت جانے بغیر ہی اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں۔ دوستو، ہمیں تحریک انصاف سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ فتنہ پرور آدمی نوجوانوں میں اس جماعت کی مقبولیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اور اپنے باطل عقائد کی تبلیغ کر رہا ہے۔ دوستو، اس کے چینل پر 13 لاکھ سے بھی زیادہ سبسکرائبرز ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو اسے اللہ کا ایک نیک اور عبادت گزار بندہ یا تحریک انصاف کا حامی سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی ذی شعور انسان اس کے حقیقی عقائد کو جانتے ہوئے اس کی پیروی کیسے کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دماغ میں کوئی خلل موجود نہ ہو۔ لہٰذا دوستو، اس آدمی کی ویڈیوز شیئر کرنا بند کر دیجئے، اور اگر آپ کے دوست احباب ایسا کرتے ہیں تو انہیں بھی اس کی حقیقت سے آگاہ کیجئے۔ ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور انوکھی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔